اچھا، تو آج ہم سلطان محمد فاتح کے دور میں اناطولیہ کی تاریخ کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، جی خاص طور پر 1461 میں ٹرابزون کی فتح اور پھر 1473 کی وہ مشہور جنگ اوتلک بیلی۔ بالکل۔ ہمارے پاس ایک تاریخی ویڈیو کا متن ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ان واقعات کی اہمیت، سلطان کی حکمت عملی، ان سب کو ذرا سمجھیں۔ چلیں دیکھتے ہیں اس میں کیا خاص ہے۔ بالکل دیکھیں، قسطنطنیہ کی فتح کے بعد نا سلطان کی نظریں تھیں مشرق کی طرف، مطلب اناطولیہ کر۔ ہوں، وہاں ایک تو سلطنت کی سرحدیں محفوظ بنانی تھیں، اور دوسرا جو پرانی طاقتیں تھیں یا بازنطینی اثرات باقی تھے ان کو ختم کرنا تھا۔ اچھا، تو یہ واقعات جو ہیں یہ اسی بڑی کوشش کا حصہ تھے۔ ٹھیک۔ تو سلطان نے پہلے بحریہ اسود کے ساحل پر توجہ دی، جیسے اماسرا اور سینوپ، جی جہاں بنو جاندار حکومت کرتے تھے۔ ہاں سینوپ، جی اور پھر رخ کیا ترابزون کا۔ یہ تو بازنطینی سلطنت کا آخری بڑا حصہ تھا، ایک عیسائی ریاست۔ جی بالکل۔ وہاں کے شہنشاہ ڈیوڈ میگس نے ایک چال چلی، اپنی بیٹی کی شادی کر دی اوق قویونلو کے حکمران ازون حسن سے۔ ہاں، یہ خالصتاً ایک سیاسی قدم تھا۔ ڈیوڈ کو پتا تھا کہ عثمانیوں کے خلاف اگر کوئی مدد کر سکتا ہے نا تو وہ آزون حسن ہی ہے۔ اچھا، اس سے پتا چلتا ہے کہ اس زمانے میں چھوٹی ریاستیں کیسے اپنی بقا کے لیے اتحاد بناتی تھیں۔ صحیح۔ تو سلطان فاتح نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے پورا منصوبہ بنایا، جی وزیر اعظم محمود پاشا کو بھیجا پہلے بحری بیڑے کے ساتھ، اور پھر سلطان خود بھی آ گئے اپنی فوج لے کر خشکی کے راستے سے۔ بالکل، اور محاصرہ زیادہ لمبا نہیں چلا۔ اچھا، کتنی جلدی؟ 26 اکتوبر 1461 کو شہر نے ہتھیار ڈال دیے۔ او، تو کافی جلدی۔ اور سلطان نے وہاں کے چرچ کو مسجد بنا دیا، فاتح مسجد۔ جی، جو سب سے بڑا گرجا گھر تھا اسے فاتح مسجد میں تبدیل کر دیا۔ یہ صرف شہر کی فتح نہیں تھی، بلکہ بحریہ اسود پر عثمانی کنٹرول مکمل کرنے کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ لیکن اس سے اوزون حسن تو ناراض ہوا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ طرابزون کا خاتمہ اس کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ آخرکار وہ اس کے سسر کی سلطنت تھی۔ صحیح۔ تو اس نے بدلہ لینے کا سوچا، اور اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اس نے یورپ سے رابطے شروع کیے، خاص طور پہ وینس سے۔ وینس سے؟ کیوں؟ وہ چاہتا تھا کہ اسے جدید ہتھیار ملیں اور بحر روم تک تجارت کے لیے راستہ بھی مل جائے۔ اچھا، اور اس نے سلطان کو خط بھی لکھا تھا مطالبہ کرتے ہوئے؟ جی ہاں، باقاعدہ خط بھیجا کہ طرابزون اور کارامان کے علاقے مجھے واپس کرو۔ اوہ، بات یہی نہیں رکی، 1472 میں وینس نے ازمیر پر حملہ بھی کیا۔ اچھا۔ لیکن قسمت دیکھیں، عثمانی بحریہ نے وہ جہاز ہی پکڑ لیا جو ازون حسن کے لیے ہتھیار لا رہا تھا۔ واہ، تو اب تو ٹکراؤ لازمی ہو گیا تھا۔ بالکل، اب جنگ ناگزیر تھی۔ تو پھر ہوئی اوتلک بیلی کی جنگ 1473 میں۔ جی، اتلک بیلی کے مقام پر مشرقی اناطولیہ میں دونوں طرف تقریباً 1,00,000 فوجی تھے۔ 1,00,000؟ جی، عثمانیوں کی خاص بات ان کے ینیچری سپاہی تھے، جن کے پاس بندوقیں تھیں اور ساتھ میں ان کا بہترین توپ خانہ۔ دوسری طرف ازون حسن کی طاقت تھی اس کے روایتی ترکمان گھڑ سوار جو بہت تیز رفتار تھے۔ تو یہاں معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ جنگ شروع ہوئی تو ازون حسن نے اپنے گھڑ سواروں سے حملہ کیا؟ جی، اس نے عثمانی فوج کے دائیں اور بائیں بازوؤں پر بہت زوردار حملہ کروایا۔ اس کا منصوبہ تھا کہ عثمانی صفیں توڑ دے۔ اور شروع میں لگا کہ شاید کامیاب ہو جائے گا۔ کچھ حد تک، لیکن سلطان فاتح نے یہاں کمال حکمت عملی دکھائی۔ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے نہ صرف اپنے بازوؤں کو فوراً کمک بھیجی، بلکہ جو مرکز میں ینیچری تھے ہاں، ان کو آگے بڑھ کر رائفلوں سے فائرنگ کا حکم دیا، اور ساتھ ہی عثمانی توپوں نے بھی گولہ باری شروع کر دی۔ اوہ، تو مطلب آگ اور لوہا ایک ساتھ؟ بالکل، یہی فیصلہ کن لمحہ تھا۔ ینیچریوں کی منظم فائرنگ کے سامنے ازون حسن کے بہترین گھڑ سوار ٹک نہیں سکے۔
उस्मानियों की खास बात उनके येनिचरी सिपाही थे जिनके पास बंदूकें थीं और साथ में उनका बेहतरीन तोपखाना। दूसरी तरफ उजून हसन की ताकत थी उसके रिवायती तुर्कमान घुड़सवार जो बहुत तेज रफ्तार थे। तो यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। जंग शुरू हुई तो उजुन हसन ने अपने घुड़सवारों से हमला किया। जी, उसने उस्मानी फौज के दाएं और बाएं बाजुओं पर बहुत जोरदार हमला करवाया। उसका मंसूबा था कि उस्मानी सफ़े तोड़ दे। और शुरू में लगा कि शायद कामयाब हो जाएगा। कुछ हद तक, लेकिन सुल्तान फातेह ने यहाँ कमाले हिकमत अमली दिखाई। क्या किया उन्होंने? उन्होंने ना सिर्फ अपने बाजुओं को फौरन कुमक भेजी, बल्कि जो मरकज में येनिचरी थे ना, हाँ। उनको आगे बढ़कर राइफलों से फायरिंग का हुक्म दिया और साथ ही उस्मानी तोपों ने भी गोलाबारी शुरू कर दी। ओह, तो मतलब आग और लोहा एक साथ। बिल्कुल, यही फैसलाकुन लम्हा था। येनिचरियों की मुनज्जम फायरिंग के सामने उजून हसन के बेहतरीन घुड़सवार टिक नहीं सके और ऊपर से उजून हसन का अपना झंडा गिर गया। बस फिर तो उसकी फौज में अफरा तफरी फैल गई, भगदड़ मच गई। तो नतीजा क्या निकला? एक बड़ी उस्मानी फतह। जबरदस्त फतह। कहते हैं उजून हसन के तकरीबन 25,000 फौजी मारे गए, जबकि उस्मानी नुकसान बहुत कम था। 25,000? ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। जी, और इस एक जंग ने अनातोलिया में उस्मानी ताकत को इतना मुस्तहकम कर दिया कि अगले 40 साल तक मशरिक से कोई बड़ा खतरा सर नहीं उठा सका। तो खुलासा ये हुआ कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने सिर्फ फौजी ताकत ही नहीं, बल्कि सिफारतकारी, मंसूबाबंदी और सही वक्त पर सही फैसले से अनातोलिया में सल्तनत को बहुत मजबूत किया। बिल्कुल। त्राबजून की फतह और खासकर उतलक बेली की जंग ने सल्तनत की मशरिकी सरहदों को एक लंबे अरसे तक महफूज बना दिया। जी हाँ, और यहाँ एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है, या यूं कहें कि सोचने की बात यह है, उतलक बेली की फतह ने सिर्फ अनातोलिया को महफूज नहीं किया, बल्कि आका कुमियोनलो जैसी एक उभरती हुई मशरिकी ताकत को भी रास्ते से हटा दिया। सही। जरा सोचें, अगर इस जंग का नतीजा उलट होता, अगर ओस्मानी हुसैन जीत जाता, तो क्या होता? तो सल्तनत उस्मानिया और शायद पूरे खित्ते की तारीख बिल्कुल मुख्तलिफ होती। ये एक ऐसा नुक्ता है जो मजीद गौर व फिक्र की दावत देता है।